رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کسی بھی عمل اور کسی بھی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ عمل کا خاتمہ اگر اچھا ہے تو سارا کا سارا عمل اچھا ہے، چیز کا خاتمہ اچھا ہے تو ساری کی ساری چیز اچھی ہے، اور اگر کسی عمل اور کسی چیز کا خاتمہ برا ہے تو وہ سارا کا سارا عمل، وہ ساری کی ساری چیز بری ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے کہ اگر انسان کی زندگی کا خاتمہ برا ہوتا ہے، ایمان کے بغیر ہوتا ہے، تو ساری کی ساری زندگی انسان کی بری، اور وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہے۔ اور اگر انسان کی زندگی کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، ایمان والی موت اور کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے، تو انسان کی ساری زندگی اچھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بھی شخص کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے، بے شک وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو آج کی اس نشست میں انشاءاللہ وہ اعمال بیان ہوں گے کہ جن اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اچھا خاتمہ یعنی ایمان اور کلمہ شہادت والی موت نصیب فرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کی کثرت، کہ کثرت سے یہ کلمہ پڑھا جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت آئے گی۔ جب زندگی میں زبان پر یہ کلمہ کثرت سے جاری ہوگا تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی اللہ پاک یہ کلمہ پڑھنا آسان فرمائیں گے۔ اور دوسرا عمل نہایت آسان، وہ ہے مسواک کی پابندی کرنا۔ مسواک کے جیسے احادیث مبارکہ میں بے شمار فائدے آتے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جو شخص مسواک پابندی اور اہتمام سے کرتا ہے، موت کے وقت جب ملک الموت اس کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں تو شیطان کو اس سے دور بھگا دیتے ہیں اور خود کلمہ اس کو یاد دلاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، من منافعہ تذکیر الشہادت عند الموت، کہ مسواک کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کے اہتمام کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک عمل ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کہ ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کا اس پر خوب شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جب میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اب ایمان کی نعمت اللہ پاک نے دے دی، اب جب شکر کریں گے تو اضافے کا مطلب کہ اللہ پاک زندگی میں بھی ایمان پر استقامت عطا فرمائیں گے اور موت بھی ایمان والی عطا فرمائیں گے۔ اور اس شکر کا بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالاسلام دینا۔ ایک تو اس سے ایمان پر شکر ادا ہوگا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے گا، فرمایا اللہ پر حق ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس بندے کو ضرور خوش اور راضی کرے گا، اور قیامت والے دن اللہ صرف ایمان والے کو ہی خوش رکھے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایمان والی موت کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور نہایت آسان عمل، اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ والی پوری دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کا جواب دے اور اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرے، وسیلہ بنیادی طور پر جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے، تو فرمایا کہ جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن میرے ذمے اس کی شفاعت کرنا لازم ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وجبت لہو شفاعتی،
جو شخص اذان کے جواب کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اور قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف ایمان والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی وضاحت میں کہ فیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمۃ، اس حدیث میں اللہ کے نبی ایمان والوں کو بشارت دے رہے ہیں اچھے خاتمے کی، کہ جو ایمان والا یہ عمل کرے گا اس کو اچھا خاتمہ نصیب ہوگا، یعنی ایمان والی اور کلمہ والی موت نصیب ہوگی۔ اور ایک عمل میرے عزیزوں وہ ہے صدقہ، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ کرنا اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کو بھجاتا ہے اور بری موت کو انسان سے دور کرتا ہے۔ اور بری موت کیا ہے؟ ایمان کے بغیر انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ اور پھر جب صدقہ اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اخلاص کے ساتھ پوشیدہ طور پر صدقہ دینے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور عرش کا سایہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ اور اسی طرح ایک عمل سورۃ الحشر کی آخری آیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سورۃ الحشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا ہو یہاں سے لے کر آخر تک پڑھے گا، اس طرح کہ پہلے 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کے بعد سورۃ حشر کی یہ آخری آیات پڑھے تو فرمایا کہ صبح کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور اگر شام سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو شہادت والی موت اللہ نصیب فرمائے گا، اور اگر شام کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور اگر صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو اللہ پاک اس کو شہادت والی موت نصیب فرمائیں گے، اور شہادت والی موت صرف اور صرف ایمان کو ملتی ہے۔ یعنی اس عمل پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ بالخیر کی بشارت ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور ایک عمل اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور میرے سچے اور نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ اب اللہ کرنے والوں کی نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اور انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے ایمان کے بغیر چلا جائے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ بالخیر کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک عمل اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کسی گناہ کو چھوڑ دینا۔ دیکھیں، ایک ہے ہم گناہ کو چھوڑتے ہیں دنیا کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے، دنیا والوں کی وجہ سے، اور ایک ہے کہ گناہ چھوڑا جائے اللہ کے خوف سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کو ایک حسین و جمیل اچھے اعلیٰ خاندان والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور جیسے عرض کیا، عرش کا سایہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہی مقدر کیا گیا ہے۔ اور ایک عمل نظر کی حفاظت کرنا، کہ نظر کو غلط جگہ پڑھنے سے روکنا۔ نظر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جس شخص نے میرے خوف سے نظر کے غلط استعمال کو چھوڑ دیا، فرمایا اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی لذت، جس کی مٹھاس وہ شخص اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا
لا تخرج ابدا، کہ جب ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت ایک مرتبہ دل میں داخل ہو جائے تو پھر کبھی بھی وہ نہیں نکلتی۔ یعنی جو شخص نظروں کی حفاظت کرے گا، اللہ کے ڈر اور خوف سے نظر کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو موت کے وقت بھی سلامت رکھے گی۔ اور ایک عمل میرے عزیزو وہ ہے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے کہ یا اللہ جیسے ایمان والی زندگی دی ہے، یا اللہ ایسے ہی ایمان اور کلمہ شہادت والی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ یہ دعا، اس دعا کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ایمان اور کلمہ شہادت والی موت اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ چند اعمال ہیں جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والی موت اور موت کے وقت کلمہ شہادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام اعمال ہمارے لیے آسان فرمائے اور سارے کے سارے کام اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔